السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ولا تقتلو، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیتا، خوف سے، املاق، مال کے، رزق کے، کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اور ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یعنی املاق یعنی رزق، جو ضرورت ہے، کھانا پینا، یہ چیزیں، کپڑے یا دوسری چیزیں ضرورت کی، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بچوں کی نہیں پورے کر سکتا تو اب میں بچوں کو قتل کر دوں، یہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ کیوں؟ وجہ آگے اللہ فرماتا ہے، نحن نرزقہم، نرزقو کا مطلب ہوتا ہے ہم، اللہ فرماتا ہے ہم رزق دیتے ہیں، ہم انہیں، یعنی جو اولاد آپ کی ہے ان کو رزق ہم ہی دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، اِنَّا قَتْلَهُمْ، بے شک ان کا قتل کرنا یعنی اولاد کا قتل کرنا، کانا خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ آپ اولاد کو قتل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بعض وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو غربت، مال میں کمی، رزق میں کمی کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا یعنی اولاد کا قتل کرنا، کانا خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا سوچتے تھے، اب بھی کچھ ہیں ایسے جو اپنے رزق کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں جی اب ہم اولاد کی کیا خدمت کر سکیں گے، کیا پرورش کر سکیں گے، ہمارے پاس تو اپنے پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کے، تو اولاد کے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں، ان کا بھی میں دیتا ہوں۔ تو جب ایمان آپ کا نہیں ہوگا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ کو وہی ملے گا جس کا گمان آپ کریں گے۔ جب آپ ایمان رکھیں گے اللہ پر تو اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کریں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اس کا نام رزاق ہے، وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، تو آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے پھر۔ تو جب اللہ پر آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر آپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ تو اس آیت کے اس حصے میں جو میں نے تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اللہ فرماتا ہے، زینہ کا مطلب ہوتا ہے سجا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، یعنی سجا دیا، کس کو؟ یہ کثیر یعنی بہت سارے، من المشرکین، مشرک جو لوگ ہیں ان کے
ان کو شیطان نے جیسے یعنی کہ وہ بہت کچھ سجا دیا ہے ان کے اندر، قتل اولادہم کہ اپنی اولاد کو قتل کرو، شرکاءہم ہے نا، شرکاءہم، شرکاء کون ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں، وہ جو شریک ہے نا، یعنی شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا بھئی یہ جو تمہارے یہ جو بت ہیں جو اللہ کے شریک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دو، لیردوہم، اللہ فرماتا ہے لیردوہم، تاکہ وہ انہیں یعنی وہ ہلاک، تاکہ اپنی اولاد کو ہلاک کر دیں، یہ شیطان ان میں ڈالتا ہے، والے یلبسو، اور پھر وہ گڈمٹ کر دیتے ہیں، ملا دیتا ہے شیطان، علیہم دینہم، ان کا دین ان پر، تو یہ کام شیطان کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ تو اللہ فرماتا ہے یوں ہی بہت سارے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا، شریک سے مراد یعنی وہی بت جو ہے، وہ ڈالنے والا تو شیطان ہے، تو وہ شریکوں نے اولاد کی قتل کو خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اور تاکہ انہیں اولاد کو ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ تو یہ حالت ہے۔ تو یاد رکھیں روزی نہ کوئی اور دیتا ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں اللہ کا نام ہے رزاق، اور باسط بھی اللہ کا نام ہے، باسط کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، رزاق کا مطلب رزق، یا باسط ہو یا رزاق ہو، اے رزق کو کھولنے والے، اس کی آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں تو ماشاءاللہ آپ کے رزق کھل جائے گا، یا باسط ہو یا رزاق ہو، یا باسط ہو یا رزاق ہو، یا باسط ہو یا رزاق ہو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا بچوں کو قتل کرنا حرام ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچہ ابھی اندر پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے ہی اس کو وہ جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، اور آج کل جیسے جو 2 بچے کم گھرانا ہو کیا ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے نا تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑے بناؤ، اور اس طرح سے تاکہ یہ رزق کیا معاملہ جو ہے ہمارا وہ نہیں ہوتا پورا۔ تو اس طرح یہ سب کچھ جو ہے یہ ان انگریزوں کی سوچ ہے، یہ شیطانوں کی سوچ ہے، اور جو اللہ ہے اس نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ہے سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی سورہ بنی اسرائیل کی 33 نمبر آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آپ کسی جان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی کو نفس کو، کسی جان کو قتل کرنا حرام، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ناحق مارنا حرام ہے۔ تو یہ الا بالحق، یعنی یہ جو ہے نا اس طرح سے بچہ کا کیا قصور ہوتا ہے کہ آپ اس کو مار دیتے ہیں، تو اس لیے یہ قتل ہے، یہ قتل کرنا حرام ہے۔ روزی رزق کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگ وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اب بھی اسقاط حمل کی بڑی سکیمیں چل رہی ہیں جو کہ حرام ہیں، اس لیے آپ بچیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ نحن نرزقہم وایاکم، کہ ہم ان کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کچھ بھی نہیں اولاد کے ساتھ کرنا، بلکہ ان کی تربیت کرنی ہے، اللہ پر ایمان کامل رکھنا ہے اور نیک بننا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا، آپ کے بچوں کا بھی رزق دے گا، اور آپ کی رزق جو ہوگا آپ کا بھی ہوگا، بچوں کے لیے آپ کے پاس کھانے پینے کے، کپڑے کے، ضرورت کی چیزیں کے، سب کا اللہ آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ دینے والا ہے۔ یہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں جب ایسا خیال آئے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر پھر اچھے خیال پیدا ہوں گے، اور آپ کی اولاد جو ہے بڑی ہو کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ شادی کرو، نکاح کرو، تاکہ میری امت میں اضافہ کرو۔ تو اس لیے جو ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی بچوں کو نہیں روکنا، نہ آپ نے
بچوں کو قتل کرنا ہے، بلکہ بچوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کر کے، عبادت کر کے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔